اب ظاہر سوالات بہت سارے گردش کر رہے ہیں. ایک تو یہی واقعہ, اس واقعے کو لے کے یہ کتنے افراد جان سے گئے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں یہ انسینسٹیو ڈالا کہ ایک بھی جان جائے تو انتہائی افسوسناک ہے, کربناک ہے, قابل مذمت ہے, اور اگر کسی کے ایکشن کے نتیجے میں گئے تو مزید قابل مذمت ہے, چاہے وہ پولیس کے ہوں, رینجرز کے ہوں, فوج کے ہوں, یا یہاں مظاہرین ہوں, پاکستانی ہیں سارے. لیکن اگر اس کے نمبرز کو لے کے پولیٹکس ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے. اب اس پہ کل بات شروع ہوئی تھی 8 افراد سے. شیخ وقاص صاحب نے 8 بجے کاشف بھائی صاحب کے شو میں کہا 100 افراد کے قریب, 100 افراد. اسی وقت لطیف کھوسا صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں فرما رہے تھے 278 افراد لطیف کھوسا صاحب کے, اور وہ کوٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کمیٹی کی میٹنگ کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو, کہ انہوں نے بتایا کہ 278 people have been killed. I hope that is not the case. I think that is not the case. کیونکہ 278 لوگوں کا مطلب ہے 278 لواحقین. مطلب اگر حکومت ایکسس بلاک بھی کر رہی ہے اور ایسا کر رہی ہے تو یہ افسوسناک نہیں, شرمناک ہے. لیکن میں 278 لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ہمارا گھر والا ہمیں نظر نہیں آ رہا. سو اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں 278 نہیں, 2 بھی گئے تو قابل افسوس اور وہ ہے. لیکن اگر یہ اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے یا مس انفارمیشن ہو رہی ہے وہ بھی بہت قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. یہ بات پھر کیا اب پی ٹی آئی کا یہاں سے اب آگے فیوچر کیا ہے اگلے 4, 6, 8 ماہ میں؟ اور پھر ابھی جو مریم وٹو صاحبہ کا بیان جو آیا, بشرا صاحبہ, ہم ذرا اس پہ اب سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آگے ہوگا کیا. تو ہم نے اپنے 2 سینئر دوستوں کو زحمت دی ہے تاکہ وہ ان کے تجزیے سے ذرا کچھ فیضیاب ہوں. جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جناب اطہر کاظمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اطہر بھائی, اگرچہ یہ مریم وٹو صاحبہ کی ڈیولپمنٹ بالکل لیٹسٹ ہے, لیکن انسانی جانوں کا معاملہ کسی بھی اور معاملے سے زیادہ اہم ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا شروع یہاں سے کر لیں. آپ کی اپنے ذرائع ایز اے کورسپونڈنٹ رپورٹر آپ نے جو بھی چاہا, آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ کیا کیجویلٹیز کا نمبر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں, جو کنفرم مجھے مختلف لوگوں سے میں نے بات کی, جو مجھے پتا چلا, اس لیے کہ ایک تو ڈان نیوز نے بھی رپورٹ کیا تھا, جو پیمز نے کنفرم کیے 2 کیجویلٹیز. اس کے علاوہ جو میری 2-3 MNA حضرات سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, ایک شخصیت نے مجھے بتایا کہ میرے حلقے کے اندر ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے اور میرے حلقے کے اندر 3 بلٹ وونڈز آئی ہیں. اسی طرح کسی اور نے بھی بتایا. تو جو میں کنفرم کر سکا ہوں, جنہوں نے مجھے حتمی طور پہ بتایا, وہ تقریباً 3 مجھے پتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جو لوگوں کی جان گئی ہے. اب ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گئی ہو, اس کا مجھے نہیں پتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست مجھے بتایا کہ ہاں جی ہمارے حلقے میں آئے, جنازہ ہوا ہے یا ڈیڈ باڈی پہنچی ہے. اور جو بلٹ وونڈز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. وہ مختلف لوگوں نے بتایا کہ بلٹ وونڈز ہیں. اور اس میں میری ایک ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے, جس میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب ہم نے کچھ آپریشن وغیرہ بھی کیا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ ان فگرز کو باہر نہیں جانے دینا. کہیں پہ بھی مجھے 100 کا فگر, 50 کا فگر, 60 کا فگر, یہ کہیں پہ بھی مجھے کسی نے کوٹ نہیں کیا. جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, جو اب ولا عالم ان کے کیا سورسز ہیں, کدھر سے ان کو پتا ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا, وہ تو انہوں نے خود ہی کنفرم کرنا ہے. لیکن میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں. آپ نے اپنی ساری معلومات کا اور کھوج کا نچوڑ بتا دیا. یہی گزارش عامر الیاس رانا صاحب آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی بتا دیجئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس حوالے سے معلومات یا تجزیہ ہے. 2 چیزیں ہیں کہ میں نے اپنے رپورٹر سے ہی کہا تھا صبح 9 بجے کہ کیپٹل ہاسپٹل جو CDA کا ہے, جو پولی کلینک ہے اور پیمز ہے, تینوں میں جاؤ. تو پولی کیپٹل میں کچھ بھی نہیں تھا, زخمی پیمز میں بھی تھے, پولی کلینک میں بھی تھے, اور 4 تھے جو پیمز میں سرکاری اہلکار تھے, جس میں رینجرز کے 3 اور ایک پولیس کے جو لوگ شہید ہوئے تھے پرسوں, اور یا کل صبح آپ کہہ لیں. اور جو کل کی شام کی انجریز تھی ان کے علاوہ 3 ڈیتھ کی رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی دونوں ہاسپٹلز میں, کہ وہ لوگ جو سویلینز تھے. لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں کہ جی وہ وہاں سے آئے تھے, یہ ٹوٹل 3 کی کیجویلٹی کی رپورٹ تھی جو ہمارے رپورٹر نے فائل کی. لیکن یہ جو آپ نے جس طرح شیخ وقاص, لطیف کھوسا, مطلب یہ سارے کے سارے انسانی جانوں پہ پر لطف انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ اپنے حلقے سے نکلتے ہیں, موٹر سائیکل کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جی پتہ نہیں میں کیا لے کے نکلا ہوں. سلمان اکرم راجہ اپنی گاڑی سے ویڈیو بناتے ہیں. بتائیں کہ یہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے, یہ جہاں سے جیتے یا ہارے, اور یہ ہمارے دوستوں کے بقول کے اصل میں تو جیتے ہوئے ہیں, تو جو ووٹر تھے ان میں سے ان کو درجنوں لوگ بھی نہیں ملے کہ یہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنواتے ہم چلتے. پنجاب کا نام تو آج عمر ایوب نے بھی نہیں لیا. تو یہ کس منہ سے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ اتنی کیجویلٹی ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں PTI کے, جس وقت بلو ایریا خالی ہو چکا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت
پہنچ جائیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو پیاروں کو کھلائیں پلائیں انصار بن جائیں. یہ رات کی بات کر رہا ہوں, ٹویٹس آئے ہوئے تھے. بلو ایریا خالی تھا. یہ ان لوگوں کی انفارمیشن ہے جو 100 لاشوں کا ٹویٹ کے اوپر رونا رو رہے ہیں. دیکھیں نا, زیادتی کی انتہا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ پہ یہی نہیں پتا کہ آپ کے جتنے سپورٹر حامی آئے تھے وہ جا چکے ہوئے ہیں جس بھی طرح سے گئے. تو آپ اس پروپیگنڈے کو کیسے مین سٹریم میڈیا پہ لا سکتے ہیں کہ جی یہ سارے ٹھیک بول رہے ہیں؟ تو یا تو بالکل جن کے جنازے ہوئے ہیں, جن کے پیارے گئے ہیں, وہ جو بات آپ نے سٹارٹ میں کہی, تو پھر آئے نا سامنے کہ گم ہے, وہ جا کے جیل میں دیکھیں کہ جو 900 بندہ پکڑا گیا ہے کیا ان کی ضمانتیں ہونی ہے؟ یا جس طرح انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے ہزار لوگ لے کے چل پڑے ہیں, ان کی طرح یہ بھی گم ہو گئے ہیں. اس پہ اوپر تو میرے خیال میں صرف عطا تارڑ اور محسن نقوی نے جو کہہ رہے ہیں نام لائیں, ان کو انویسٹیگیشن کرانا چاہیے اور ان سب کو بلا لینا چاہیے, جو 278 کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو 100 کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آ جائیں. جو جرنلسٹ دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی آ جائے, سب کو لے آئیں اور پبلکلی بٹھائیں کہ جی آپ ثابت کریں کہ آپ نے یہ وہی کام ہے کرغزستان میں جو کیا ریپ کا, یہ وہی کام ہے جو پنجاب کالج کے لیے ریپ کا کام کیا, اور یہ جو 1-1 کروڑ روپے اناؤنس کیا, یہ مجھے بتائے کرم ایجنسی کے شہداء کے لیے کتنے پیسے اناؤنس کیا علی امین گنڈا نے جہاں وہ گھسے نہیں جا کے. یہ کیا سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں کہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے وہاں گھسنا نہیں, اور جہاں کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سیاست پہ وہاں وہ اناؤنس کر رہے ہیں. نہیں, میں ایک بریک لیتا ہوں, پھر اطہر بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. ویسے میں بات چھیڑ دی ہے تو میں خالی یہ بات بتا دوں, اور کسی بھی بات کو چھیڑے بغیر میں آج کے بارے میں کوئی میرے پاس حتمی رائے نہیں ہے تو میں نہیں دعویٰ کروں گا. پنجاب کالج کے بارے میں میرا پراپر ہوم ورک نہیں ہے, اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا. یہ بشکیک کرغزستان والے معاملے میں انٹرسٹنگ آپ نے چھیڑی, بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے میرے کچھ ذاتی جاننے والے جو کہ وہاں کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, انہوں نے مجھے میسیجز کیے. اطہر بھائی آپ بھی سنیے گا, الیاس رانا صاحب آپ بھی, اور اللہ کو حاضر نہ جان کے انہوں نے میسیجز کیے کہ یہاں بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں, آپ لوگ خاموش ہیں سارے, یار کیا کر رہے ہیں, یہ حکومت کی وجہ سے خاموش ہیں آپ لوگ اور کیا. میں نے ان کو فون کیا جنہوں نے مجھے فون کیا تھا وہاں سے. میں نے کہا جی آپ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کسی بچی کے ریپ کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے سامنے نہیں ہوا, یعنی مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا ایک دوست ہے اس کے تو بالکل جاننے والے کے ساتھ یہ ہوا ہے, جاننے والی کے ساتھ یعنی. تو میں نے کہا مجھے اس کا نمبر دیجیے. میں نے ان کو کال کیا, پھر میں نے انہوں نے کہا سر حالات بہت خراب ہیں, یا ریپس ہو رہے ہیں پاکستانی لڑکیوں کے, اور یہ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کسی کو کہ آپ مجھے بتائیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ وہ تو میں نہیں جانتا, لیکن میرا فلاں دوست ہے اس کے بالکل اس کی کزن کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں کہا اس کا نمبر دو. میں 8 لوگوں کو میں نے کالز کی, 8ویں نے بھی یہی کہا کہ کنفرم ہے کہ ریپ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا لیکن ہوئے ہیں, اور وہ 100 سے شروع ہوئے تھے, وہ کہ 100 لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے. اور آخر میں میری اطلاعات کے مطابق, میری اطلاع ناقص ہو سکتی ہے, میں اللہ کو حاضر نہ جان کے کہہ رہا ہوں, ایک بھی کیس مجھے نہیں ملا. اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس میں ہم کم از کم ذمہ داری والا معاملہ پہ ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور ہونا چاہیے.